السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سید ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زی ٹی وی چینل۔ دوستوں، آج میں بات کرنے والا ہوں پب جی گیم کے بارے میں، جو دنیا میں سب سے زیادہ آن لائن کھیلے جانے والا گیم بن چکا ہے، اور دنیا کے بچے ہوں یا بڑے، بہت زیادہ تر لوگ اس سے متاثر ہو کر وہ یہ گیم کھیلتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اسٹوری کی طرف، مگر اس سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے، تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہے۔ تو دوستو، پب جی دنیا کی مشہور گیم میں سے ایک گیم ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے پب جی کے بارے میں نہ سنا ہو۔ بچے ہوں یا بڑے ہوں، سبھی پب جی کھیلنے کے شوقین ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پب جی کو کس نے بنایا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اسی طرح پب جی نے بھی کسی کی زندگی تبدیل کر دی۔ میں بات کر رہا ہوں برینڈن گرین کی۔ برینڈن وہی آدمی ہے جس نے پب جی کو بنایا۔ ایک وقت تھا کہ یہ آدمی بے روزگار تھا اور اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا، لیکن پھر پب جی نے اس کی زندگی کو راتوں رات تبدیل کر رکھ دیا۔ برینڈ کی کہانی انتہائی موٹیویشنل ہے۔ برینڈ آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا اور اپنے کیریئر کے شروعات میں یہ ایک فوٹوگرافر اور ڈی جے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پارٹ ٹائم ویب ڈیزائنر بھی تھا، یعنی برینڈن اپنی زندگی شادیوں میں فوٹوگرافی کر کے اور ویب سائٹس کو ڈیزائن کر کے گزار رہا تھا، اور کبھی کبھی ڈی جے بھی بن جاتا تھا۔ برینڈن کی زندگی میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اس کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا، اور اسی لیے اس نے برازیل جانے کا فیصلہ کیا۔ برازیل میں یہ فوٹوگرافی کر کے اپنا گزارا کر رہا تھا، اور وہیں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ بہت جلد برینڈن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی صرف 2 سال ہی چل سکی اور برینڈن اور اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی۔ یہ وہی وقت تھا جب برینڈن پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن زندگی میں آنے والی یہی مشکلات ہمارے لیے نئے راستے بھی کھول رہی ہوتی ہے، اور یہی کچھ برینڈن کے ساتھ ہوا۔ دوستو، 2013 میں برینڈن برازیل میں تھا اور یہ پھنس چکا تھا، اور اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے اور یہ بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ برینڈن کے مطابق اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ یہ جہاز کی ٹکٹ لے اور واپس آئرلینڈ چلا جائے۔ اسی لیے برینڈن نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ اس نے اپنے خرچے کم کر لیے اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا، تاکہ اس کے زیادہ پیسے خرچ نہ ہوں۔ اور دوستو، یہ وہی وقت تھا اس نے ویڈیوز گیم کھیلنا شروع کر دیے تاکہ اس کا وقت کٹ سکے۔ یہیں سے برینڈن کو آن لائن ویڈیوز گیم کے بارے میں پتا چلا۔ برینڈن کوئی ویڈیوز گیم ڈیولپر نہیں تھا، لیکن اس کا انٹرسٹ اس طرف بڑھتا چلا گیا، اور 2014 میں پیسے جمع کر کے اس نے جہاز کی ٹکٹ خرید لی اور یہ آئرلینڈ واپس چلا گیا۔ لیکن مشکلات کا سلسلہ بھی یہاں ابھی ختم نہیں ہوا۔ برینڈن کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے اور اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا، اور اس کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ ویلفیئر کے پیسوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یعنی اس کو آئرلینڈ کی حکومت زندگی گزارنے کے لیے تھوڑے سے پیسے دیتی تھی، کیونکہ یہ بے روزگار تھا۔ برینڈن کے لیے اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی، تقریباً 40 سال کا ہو گیا تھا، اور اس کی زندگی میں ناکامیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی طلاق بھی ہو چکی تھی، اور یہ اب اپنے والدین کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے والدین برینڈن کے لیے سخت پریشان تھے۔ دوستو، برینڈن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، تو اس نے فری گیمنگ مارٹس بنانے شروع کر دیے۔ برینڈن کو ایک جاپانی فلم بیٹل رائل بہت پسند تھی۔ اس فلم میں بھی دکھایا گیا کہ کس طرح کچھ لوگ ایک جزیرے پر خود کو زومبیز سے بچاتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ برینڈن کو بہت پسند آیا۔ برینڈن نے آن لائن گیم آرما 2 میں بھی اسی فلم کی کہانی سے متاثر ہو کر ایک ریموٹ بنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گیمز کو ڈیزائن اور گیمز کی کوڈنگ بھی سیکھنا شروع ہو گیا۔ برینڈن کی قسمت اچھی تھی کہ آرما 2 میں جو اس نے ماڈل بنایا تھا وہ کافی مشہور ہو گیا، اور برینڈن کو سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ کی نامی گیم کمپنی کی طرف سے ایک کال آئی، جس میں انہوں نے برینڈن کو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر ہائر کرنے کی آفر کی۔ برینڈن بہت خوش تھا اور وہ فوری ویلفیئر کے آفس گیا اور جا کر ان کو کہا کہ اب اس کو ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سونی کے ساتھ برینڈن نے 2 سال تک H1Z1 نامی ایک گیم پر کام کیا۔ 2016 میں برینڈن کو ایک ساؤتھ کورین بلیو وول کمپنی نے رابطہ کیا اور اس کو اپنی ایک بیٹل رائل گیم بنانے کی پیشکش کی، اور یوں برینڈن ساؤتھ کوریا چلا گیا۔ پب جی کا مطلب پلیئرز اننون بیٹل ہوتا ہے۔ پلیئرز اننون دراصل برینڈن کا ہی نام تھا، جو یہ آن لائن گیمز کھیلتے ہوئے استعمال کرتا تھا، اور اس نے اسی نام پر پب جی کا نام رکھ لیا، اور یہیں سے برینڈن نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔
दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया और पबजी की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रैंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज बिक चुकी थी और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रैंडन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। आज ब्रैंडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर्स के पैसों पर इंतहाई गुर्बत में जीने वाले ब्रैंडन की आज नेटवर्थ 200 मिलियन डॉलर है, यानी 20 करोड़ डॉलर्स, जो कि 3200 करोड़ रुपए बनती हैं। आज ब्रैंडन एम्स्टर्डम में रहता है और 44 साल का हो चुका है। इतना पैसा आने के बाद भी अभी भी एक सादी सी जिंदगी गुजारता है। एक इंटरव्यू में ब्रैंडन ने बताया था कि इसने जो कुछ कमाया है वो अपने से ज्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। दोस्तों, ब्रैंडन की जिंदगी से एक चीज तो वाज़ेह है कि आपकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी जिंदगी किसी वक्त भी तब्दील कर सकती हैं। ब्रैंडन इसी की एक मिसाल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।